تو آئیے دیکھتے ہیں بہار میں مئی 2025 میں سرکاری ملازمتوں کے کیا مواقع ہیں۔ ہمارے پاس شکشا بندھو کا مضمون ہے جو اس مہینے دستیاب اہم بھرتیوں کی تفصیلات وہ فراہم کرتا ہے۔ جی کہا جا رہا ہے کہ یہ مہینہ واقعی مختلف تعلیمی قابلیت رکھنے والوں کے لیے کافی اہم ہو سکتا ہے۔ بالکل۔ اس گفتگو کا مقصد ان مواقع کو سمجھنا ہے، کون سی بڑی آسامیاں ہیں، کن قابلیتوں کی ضرورت ہے اور درخواست دینے میں کن باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ چلیے اس معلومات کو ذرا گہرائی سے دیکھتے ہیں۔ جی ضرور۔ کچھ بڑی بھرتیوں پر نظر ڈالیں تو بہار ٹیکنیکل سروس کمیشن یعنی BTSC نے اسٹاف نرس کے لیے تقریباً 11,400 آسامیاں نکالی ہیں۔ 11,400؟ جی۔ اس کے لیے GNM یعنی جنرل نرسنگ اینڈ مڈوائفری یا BSc نرسنگ کی ڈگری چاہیے اور آخری تاریخ 23 مئی بتائی گئی ہے۔ اچھا۔ اسی طرح کمیونٹی ہیلتھ آفیسر یعنی CHO کے لیے 4,500 آسامیاں ہیں، جن کے لیے BSc نرسنگ یا GNM والے 26 مئی تک درخواست دے سکتے ہیں۔ جی ہاں، یہ صحت کے شعبے میں کافی بڑی تعداد ہے۔ اور یہ تو صرف صحت کے شعبے کی بات ہوئی، تعلیم اور پولیس میں بھی بڑی تعداد میں بھرتیاں متوقع ہیں۔ BPSC یعنی بہار پبلک سروس کمیشن کے ذریعے پرائمری اساتذہ کی 80,000 سے زیادہ ممکنہ آسامیوں کی بات ہو رہی ہے۔ 80,000 سے زیادہ؟ جی ہاں، جس کے لیے DELD یعنی ڈپلوما ان ایلیمنٹری ایجوکیشن کے ساتھ CTET یا بہار ٹیٹ پاس ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک۔ اور بہار پولیس میں کانسٹیبل کے لیے 20,000 سے زیادہ آسامیاں آ سکتی ہیں، جن کے لیے صرف 12ویں پاس ہونا کافی ہوگا۔ یہ تعداد واقعی بہت بڑی ہے۔ جی واقعی بہت بڑی تعداد ہے۔ آپ ان بھرتیوں کے پیمانے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ صرف تعداد کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ ان بھرتیوں کا وسیع دائرہ کار ہے۔ مطلب ایک طرف صحت اور تعلیم جیسے بنیادی شعبوں پر واضح توجہ نظر آتی ہے، جو شاید ریاست کی طویل مدتی ترقیاتی حکمت عملی کا حصہ ہو۔ دوسری طرف اتنے بڑے پیمانے پر بھرتیاں وہ ریاستی حکومت کی جانب سے روزگار کے مواقع پیدا کرنے کی سنجیدہ کوشش کو بھی ظاہر کرتی ہیں۔ صحیح کہ یہ مواقع صرف مخصوص ڈگری رکھنے والوں تک محدود نہیں۔ دیکھیں، 10ویں پاس امیدواروں کے لیے ہوم گارڈ جیسی نوکریوں سے لے کر 12ویں پاس کے لیے پولیس کانسٹیبل، جی، اور پھر نرسوں، اساتذہ اور انجینئرز جیسی خصوصی قابلیت کی ضرورت والی آسامیاں بھی شامل ہیں۔ اچھا، یہ تنوع ظاہر کرتا ہے کہ مختلف تعلیمی پس منظر رکھنے والے افراد کے لیے راستے کھل رہے ہیں، جس کا آپ کہہ سکتی ہیں ریاست میں روزگار کے مجموعی منظر نامے پر مثبت اثر پڑ سکتا ہے۔ بالکل، اور ان بڑی بھرتیوں کے علاوہ بھی کئی اہم مواقع ہیں جن کا ذکر مضمون میں ہے، جیسے پنچایت سیکریٹری کی 5,000 سے زیادہ ممکنہ آسامیاں۔ 5,000؟ جی، مختلف محکموں میں کلرک اور ڈیٹا انٹری آپریٹرز، BTSC کے ذریعے ہی لیب ٹیکنیشین کی 800 سے زیادہ آسامیاں، فارسٹ گارڈ کی 1,000 ممکنہ آسامیاں اور جونیئر انجینئر یعنی JE کی بھرتیاں۔ واقعی اختیارات کی کمی نہیں ہے۔ جی ہاں، فہرست کافی لمبی ہے۔ اچھا، ان سب کے لیے درخواست دینے کا طریقہ کار کیا ہے؟ کیا سب کا عمل ایک جیسا ہے؟ زیادہ تر معاملات میں درخواست دینے کا عمل آن لائن ہی ہے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو انتخاب کے عمل میں عموماً ایک تحریری امتحان شامل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ کچھ عہدوں جیسے پولیس یا فارسٹ گارڈ کے لیے جسمانی ٹیسٹ بھی ضروری ہوتا ہے، جسے PET PMT یعنی فزیکل ایفیشنسی ٹیسٹ اور فزیکل میجرمنٹ ٹیسٹ کہتے ہیں۔ اوہ اچھا، فزیکل ٹیسٹ بھی؟ جی، آخر میں کامیاب امیدواروں کی دستاویزات کی جانچ پڑتال ہوتی ہے۔ ہر بھرتی کا نوٹیفیکیشن اس عمل کی تفصیلات واضح کرتا ہے۔ تو درخواست دہندگان کو کن باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے؟ آن لائن درخواست دیتے وقت کوئی عام غلطیاں ہیں جن سے بچا جا سکے؟ ہاں، یہ ایک اہم نکتہ ہے۔ سب سے پہلی اور ضروری بات تو یہ ہے کہ ہمیشہ متعلقہ محکمے کی آفیشیل ویب سائٹ سے ہی معلومات لیں اور وہیں سے درخواست دیں۔ بالکل۔ بہت سی غیر سرکاری یا جعلی ویب سائٹس غلط معلومات دے کر گمراہ کر سکتی ہیں۔ دوسری بات، نوٹیفیکیشن کو انتہائی غور سے پڑھیں۔ اہلیت کے معیار، عمر کی حد، آخری تاریخ، فیس اور مطلوبہ دستاویزات جیسی تمام تفصیلات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ نوٹیفیکیشن پڑھنا لازمی ہے۔ جی بالکل۔ اور ایک عام غلطی جس سے بچنا چاہیے وہ ہے آخری تاریخ کا انتظار کرنا۔ ہاں، یہ بہت لوگ کرتے ہیں۔ جی، اکثر آخری دنوں میں ویب سائٹ پر لوڈ بڑھ جاتا ہے یا تکنیکی مسائل آ سکتے ہیں، اس لیے وقت سے پہلے درخواست مکمل کر لینا بہتر ہے۔ ضروری دستاویزات جیسے آدھار کارڈ،
تعلیمی اسناد، اگر ضرورت ہو تو ذات یا رہائشی سرٹیفکیٹ، تازہ تصویر اور دستخط کی اسکین کاپی پہلے سے تیار رکھیں۔ ٹھیک، یعنی تیاری پہلے سے کر لینی چاہیے۔ جی بالکل۔ تو اس سب کا خلاصہ کیا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ بہار میں سرکاری ملازمت کے خواہش مند افراد کے لیے مئی کا مہینہ کافی اہم ہے، جس میں مختلف شعبوں اور تعلیمی سطح پر بہت سے مواقع دستیاب ہیں۔ بالکل، یہ مواقع یقینی طور پر ایک مستحکم کیریئر کی طرف قدم بڑھانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ کامیابی صرف مواقع کی دستیابی پر منحصر نہیں، بلکہ امیدوار کی محتاط تحقیق، سنجیدہ تیاری اور بروقت کارروائی پر منحصر ہے۔ شکشا بندھو جیسے معلوماتی پورٹلز یا متعلقہ محکموں کی آفیشیل ویب سائٹ سے مستقل باخبر رہنا کامیابی کے لیے کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ صحیح کہا۔ اور اسی طرح کی مزید اہم اپڈیٹس کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور شیئر بھی کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو بروقت معلومات ملتی رہے۔